فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وقال النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو گزارتا ہوا بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے عید الفطر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند دنوں پہلے منائی ہے اور آج ذی القعدہ کی 13 تاریخ ہے۔ ذی القعدہ کی 13 تاریخ ہونا یعنی عید الاضحیٰ کو یعنی بقرعید کو صرف 26 دن باقی رہ گئے ہیں، 27 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی القعدہ کا اور اگلا مہینہ جو آئے گا ذی الحجہ کا اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے شوال کا، اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعینہ ہیں، معلوم ہے۔ الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس پر حج فرض ہو گیا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، غلط بات نہیں کیا، گناہ کے کام نہیں کیا، جھگڑا و فساد نہیں کیا، ولا جدال فی الحج، حج کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں ہمیں 2 باتوں کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے، ایک تو حج کی طرف اور دوسری قربانی کی طرف۔ اور ہر سال ہر مسجد سے یہ بات آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم حج کیا ہے، قربانی کیا ہے، اس تعلق سے جان لیں، سمجھ لیں اور اس کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی فکر اور کوشش کریں۔ لہذا آج ذی القعدہ کی 13 تاریخ ہے اور حجاج کرام جو لوگ جس ملک سے جس علاقے سے حج کرنے کا ارادہ اس سال کیے ہوئے ہیں، بس یا تو روانہ ہونے والے ہیں یا چند دنوں کے اندر روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عبادتیں نصیب فرمائی ہیں، عنایت فرمائی ہیں، ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، عاجزی ہے، اس میں جھک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یوں کہا جائے کہ کسی آدمی کے سامنے 10 منٹ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہو تو آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے احترام سے کیوں کھڑا ہو جاؤ۔ اسی طرح اس کے آگے چل کر کے کہا جائے کہ رکوع میں چلے جاؤ کسی کے سامنے، تو غریب سے غریب انسان بھی کسی مالدار سے مالدار انسان کے سامنے رکوع میں جانے سے کترائے گا، نہیں جائے گا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اور پھر اس کے آگے یوں کہا جائے کہ بھائی سجدے میں چلے جاؤ کسی کے سامنے، تو انسان تو بالکل اس کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن ہم لوگ خوشی خوشی روزانہ 5 مرتبہ مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی ہاتھ بھی باندھتے ہیں اللہ کے سامنے، رکوع میں بھی جاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر ہوتا ہے۔ تو یہ عاجزی ہے نماز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دیا ہے، اور انسان اس کو کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔
اسی طرح حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا، عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ بات آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا، حج کرنے کے لیے بیت اللہ جانا، حرم شریف جانا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، اس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کوئی عمارت بنائی جاتی ہے، تو اس عمارت اور بلڈنگ کی بنیاد پیلروں پر رکھی جاتی ہے، ستونوں پر رکھی جاتی ہے، اس ستون کے اوپر اس کی چھت قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام ایک عمارت ہے اور اس پہ پیلر اور کھمبے اور ستون جو ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک کھمبا کلمہ ہے، ایک کھمبا اور ستون نماز ہے، ایک ستون روزہ ہے، ایک ستون زکوٰۃ ہے، اور ایک ستون حج ہے۔ ان 5 پیلروں پر اور ان 5 کھمبوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر کلمہ نہ ہو تو عمارت گر جائے گی اسلام کی، نماز نہ ہو تو عمارت گر جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ ہو مالدار ہونے کے باوجود تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح حج نہ ہو تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ 5 کی اپنی اپنی جگہ حیثیت ہے، اہمیت ہے۔ ہاں، الگ الگ لوگوں پر الگ الگ چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ نابالغ بچے پر نماز نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، مرتے دم تک ہے۔ الا یہ کہ کبھی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے تو نماز اس سے ساقط ہوتی ہے، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد ہر مرد پر، ہر عورت پر نماز فرض ہے اور زندگی بھر کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح روزہ ہر بالغ مرد و عورت پر جب وہ بالغ ہو جائے تو روزہ رمضان آنے کے بعد پورے مہینہ رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر مسلمان پر نہیں ہے، وہ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور سال میں صرف 1 مرتبہ ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ ہے اور سب پر ہے، اور روزہ مہینے سال میں 1 مہینہ ہے، تمام بالغ مرد و عورت، غریب امیر سب پر ہے۔ زکوٰۃ سب مسلمان پر نہیں ہے، صرف صاحب نصاب پر ہے اور سال میں صرف 1 مرتبہ ہے۔ اسی طرح آخری فریضہ جو ہے حج جو ہے، یہ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ ہر سال میں صرف 1 مرتبہ، اور حج یہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت مالدار مرد و عورت پر فرض ہے، شرائط کے پائے جانے کے بعد۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے ہمیں بیدار کیا ہے، اور خود قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حج کے تعلق سے امت کو ابھارا ہے، انسانوں کو ابھارا ہے۔ میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب ذرا غور کریں قرآن کے انداز کو، ذرا عربی جو بھی جانتے ہیں، عرب ملک میں جو کہ جا کر کے آئے ہیں، تو سوچیں آپ نماز کے بارے میں پڑھیں گے تو آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لفظ اللہ کا تذکرہ نہیں آیا، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ اور فرمایا گیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، اللہ کا لفظ یہاں پر نہیں آیا۔ نماز فرض کیا گیا، اللہ کا لفظ نہیں۔ حج کی زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا گیا، لفظ اللہ نہیں ذکر کیا گیا۔ روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا، لفظ اللہ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اللہ کے لیے لوگوں کے دل میں بیت اللہ کا ارادہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے ماحول ملتا ہے۔ اب جمعہ کا دن ہے تو سب لوگ خود بخود جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ بازو کے گھر سے بھی آ رہے ہیں، بازو کے دکان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو ہم بھی چلیں گے۔ ایک ماحول ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ایک ماحول بنتا ہے۔ حج کا ماحول آدمی بناتا نہیں جلدی، مالدار چھپ کر کے رہتا ہے اور اپنا ارادہ بھی ظاہر نہیں کرتا، ماحول بھی نہیں بناتا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، سالہ سال گزار دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ حفاظت فرمائے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حج کی فرضیت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج نہیں کرتے، حج ان کے کندھے پر باقی رہتا ہے، ان کے دل میں باقی رہتا ہے۔ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت، قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اس کے ذمے حج کرنا، بیت اللہ جانا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ نماز پہلے فرض کی گئی، زکوٰۃ پہلے فرض کی گئی۔ حج کی فرضیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے صرف 3 مہینہ پہلے حج کے ارادے سے گئے اور آپ نے حج کیا، اور آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے اور 4 عمرے فرمائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور وہاں خطبہ دیا، یہ بھی ایک تفصیلی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حج اس آدمی پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اور آگے ڈرایا، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوئی نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تم حج نہیں کرتے، تمہارے اوپر حج فرض تھا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے حج کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کیا حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی حج کرے تو اس کا فائدہ اور حج نہ کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے بیت اللہ بنا دی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی ہے، اب لوگوں کے درمیان اعلان کرو، وَأَذِّن، اعلان کرو، اذان سے بنا، اذان کے معنی اعلان کرنا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کرو، بالحج، حج کے تعلق سے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے، مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین یہ لق و دق صحرا ہے، میدان ہے، کوئی آبادی نہیں یہاں پر، میں تو اپنی بیوی کو لے کر کے آیا تھا اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا تھا، اور ہم دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ بنا دی ہے، کچھ لوگ یہاں آباد ہے، پورا صحرا ہے، تو ہم آواز دیں گے، میں پکاروں گا کہ لوگوں بیت اللہ حج کرنے آؤ، تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ جنگل میں پہنچے گی، جانور سنیں گے، انسانوں تک تو میری آواز نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس آواز کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، جو پتھر آج بھی موجود ہے،
اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جبل ابی قبیس پر گئے، پہاڑ ہے ابی قبیس نام کا، وہاں چلے گئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جس طرح اذان دینے کے لیے آدمی اپنی انگلیوں کو کان میں ڈالتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈالا، اور دائیں طرف بائیں طرف اور اسی طرح مشرق مغرب اوپر نیچے چاروں طرف اور ہر طرف آواز لگا کر کے اپنے رخ کو کر کے انہوں نے آواز لگائی کہ لوگوں، اللہ نے بیت اللہ بنوا کر کے اس کا حج کو فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرنے کے لیے آؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تفسیروں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو لوگ زندہ تھے، دنیا کے کسی گوشے میں تھے، وہاں تک پہنچا دی، اور صرف زندہ لوگوں تک نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی روح تک اس آواز کو پہنچا دی، اور روح نے اس وقت لبیک کہا۔ جن کی قسمت میں جتنی مرتبہ حج کرنا لکھا تھا، اتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، اس صدا پر، اس ندا پر انہوں نے لبیک کہی۔ اللہ تبارک و تعالی جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہی تھی اتنی مرتبہ اسے حج کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ من جانب اللہ ہے، حج کرنا جو ہے یہ آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالی تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے۔ بعض رکشہ چلانے والے، ٹھیلا کھینچنے والے، محنت و مزدوری کرنے والے حج کر کے آ جاتے ہیں، اور بعض مالدار ترین قسم کے انسان ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ ارادہ کرتے رہ جاتے ہیں، اسے توفیق نہیں ملتی۔ یہ بیت اللہ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے ہی بات کی جائے تو وقت گزر جائے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس قدر عظیم الشان جگہ ہے کہ وہاں جا کر کے ہم ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ملے گا۔ ہم نے ایک قرآن ختم کیا بیت اللہ میں جا کر کے تو 1,00,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا بیت اللہ جا کر کے 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے ایک روزہ رکھا جا کر کے بیت اللہ شریف میں، ہمیں 1,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کو نصیب فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، وہ ان آیات کریمہ پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا تذکرہ آیا اور اس کی تاثیر بتلائی گئی کہ اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ روحوں تک اس کی آواز پہنچی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی حج کرنے کی۔ میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی حج کرے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کرے کوئی فضول اور بیہودہ بات نہ کرے، گناہ کے کوئی کام نہ کرے، رجع کیوم ولدته امہ، کہ وہ اس حالت میں لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمام طرح کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اسی طرح جو آدمی حج کرنے گیا اور حج کر کے اچھی طرح سے آ گیا تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے سے، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق الگ ہے، کہتے ہیں کہ خان صاحب حج کرنے گئے اور حج کر کے واپس آئے تو کچھ قرض دار تھے، ان کے پاس قرض لینے کے لیے واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے تو تمہارے قرض کہاں سے باقی رہ جائیں گے، تمہارے قرض بھی معاف ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، حقوق معاف نہیں ہوتے، گناہ معاف ہوں گے۔ آپ نے جس کے قرض لیے ہیں حج کرنے کے بعد آئیں گے تو وہ قرض باقی رہیں گے۔
آپ نے کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، اور کسی کی زمین لی ہے، کسی کی مال و دولت پر ہاتھ صاف کیا ہے، کسی کے گھر بار کو آپ نے اپنے قبضے میں لیا ہے اور حج کر کے آ گئے اور آپ نے سوچا کہ گناہ تو سب معاف ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ حقوق معاف نہیں ہوں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا پاک ہوگا گناہوں سے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، حقوق سے پاک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پے در پہ عمرہ اور حج کیا کرو، ایک کے بعد ایک حج عمرہ کیا کرو۔ یہ حج اور عمرہ کرنا تمہارے گناہوں کو اس طرح، تمہارے گناہوں کو اور فقر کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح لوہے کے میل کچیل کو بھٹی ختم کر دیتی ہے۔ لوہا میلا ہو گیا ہو، اس پر زنگ چڑھ گیا ہو، اس کو لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں، لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جس طرح بھٹی کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور مفلسی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی حج کرے گا، جو کوئی عمرہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی دھو دے گا اور صاف کر دے گا، اور اس کے فقر کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ حج کر لیں گے تو جو پیسے جمع ہم نے کر رکھے وہ تو ختم ہو جائیں گے، تو دیگر کام کیسے ہو پائیں گے، اس خوف کو، اس وحشت کو، اس ڈر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی حج کر لینے کی وجہ سے مفلس اور غریب نہیں ہوتا، اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو حج کرنا فقر کو دور کرنے کا سبب ہے، مفلسی کو دور کرنے کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج بہترین عبادت ہے، جہاد افضل ترین عبادت ہے، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد میں شرکت نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ عورتیں جہاد کرنے نہیں جائے گی، اس نے اچھی طرح سے حج کر لیا تو گویا کہ اس نے جہاد میں شرکت کی، وہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ اس لیے بزرگوں، اتنی ساری باتیں، قرآنی آیات اور احادیث پیش کرنے کے بعد میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ ان کے اوپر حج فرض ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ علماء نے 9 شرائط لکھے ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صاحب استطاعت ہونا، صحت مند ہونا، حکومت کی طرف سے کسی رکاوٹ کا نہ ہونا، اور راستے کا پرامن ہونا۔ اگر اتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، مسلمان ہو، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، عقل مند بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، صحت مند بھی، اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، راستے بھی پرامن ہوتے ہیں، بعض دفعہ حکومت کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح حج کا موسم بھی چل رہا ہے، تو یہ 9 شرطیں ہو: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صحت مند ہو، حج کا موقع چل رہا ہو، اور اسی طرح راستہ پرامن ہو، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، صحت مند ہو، تو آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اور عورتوں کے لیے 2 شرطیں زائد ہیں۔ گھنٹی جلدی بج رہی ہے، ادھر توجہ نہ دیں، کچھ اہم باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے توجہ کے ساتھ سن لیں کہ یہ 7 باتوں، ان باتوں کے ساتھ 9 باتوں کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں عورتوں کے لیے ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، یا والد ہو، یا بھائی ہو، عورت کے ساتھ، اور اسی طرح وہ عدت کی حالت میں نہ ہو۔ تو یہ عورتوں کے لیے 11 شرطیں علماء نے لکھی ہے، اور مردوں کے لیے 9 شرطیں لکھی ہے۔ یہ شرائط پائے جائیں تو مرد اور عورت کے اوپر حج فرض ہو جاتے ہیں، ان کے لیے حج کرنا ضروری ہے، حج نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔
اور سخت ترین گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلا تبلغه الى بیت اللہ، جس کے پاس اتنا توشہ ہو کہ اس توشے کی وجہ سے سواری کا انتظام ہو اور توشہ ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، فلم یحج، پھر بھی وہ حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ حج فرض ہو گیا، ہم صاحب نصاب ہو گئے اور ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ آگے کر لیں گے، آگے کر لیں گے، آئندہ سال کر لیں گے، اور خدا نہ خواستہ اسی حال پہ موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس میں کوئی وہ بات دو رائے نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اسلام پر وہ نہیں مرے گا۔ اس بات یہاں تک کی توجیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کریں گے، اور نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، پڑوسی تھا، جنازے میں شرکت نہیں کی، لوگوں نے کہا کہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کی جائے۔ کہا کہ ہاں پڑوسی کا حق ہوتا ہے اس وقت جب کہ وہ مسلمان ہو، اس کے اوپر حج سال فرض رہا لیکن اس نے حج نہیں کیا، میں اس کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور ٹال مٹول کرتا رہے تو یہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، دین اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ یہ سخت ترین بات ہے بزرگوں، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ٹال مٹول حج کے تعلق سے کرنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر اور ایشیائی ممالک جو ہے ان میں یہ بات یہاں کے مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ بیٹے کا رشتہ ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، میں ذرا بوڑھا ہو جاؤں، اسی طرح گھر وغیرہ بنا لوں تب جا کر کے حج کروں گا۔ حج کا بیٹی کے رشتے کے ساتھ، حج کا بیٹے کے رشتے کے ساتھ، حج کا گھر بنا لینے کے ساتھ، حج کا بوڑھا ہو جانے کے ساتھ، حج کا پہلے والدین کو حج کرا لیں گے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اس سال صاحب نصاب ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر اس سال حج فرض ہو گیا ہے، ہم نے ٹال مٹول کیا، صحت کا کچھ پتہ نہیں، مالداری کا کچھ پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کب آدمی کا صحت جواب دے جائے، کب آدمی کے پیسے ختم ہو جائے اور کب آدمی کے پاس فرصت نہ رہے۔ بزرگوں اس سال ہمارے اوپر حج فرض رہا، شوال بھی گزر گیا، ذی القعدہ بھی گزر گیا، ذی الحجہ بھی گزر گیا، اور محرم اور سفر میں جا کر کے ہمارے پیسے ختم ہو گئے اور زندگی بھر ہم کبھی مالدار نہیں ہو پائے، تو زندگی بھر ہمارے ذمے سے یہ فریضہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس سال میں عملیں گے کہ ہمارے کندھے پر حج کی ذمہ داری ہوگی اور ہم اللہ سے اسی حال میں ملاقات کریں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہم سوچیں کہ جب ہمارے اوپر حج فرض ہو رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہماری اولاد ہمارے لیے حج بدل کرے گی؟ اسے تو اور فکر ہوگی، اسے تو اور ٹینشن ہوگا، اور نہ جانے مال بچے بھی کی نہ بچے، اولاد نیک اور صالح ہو بھی کی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو ٹال رہے ہیں، اپنے آپ کو تاخیر میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، ارادہ کیا بس کر گزرو، تاخیر مت کرو۔ ایک سال کی تاخیر بھی یہاں پر پسندیدہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے آپ ملیشیا دیکھیے، وہاں کے لوگوں کو، انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھیے، وہاں کے لوگوں کی حج کرنے کی تعداد اور مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کروا لیں، گھر بنا لیں، بوڑھے ہو جائے تب حج کریں گے، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے حج کر لیں اس کے بعد شادی کریں۔ لہذا انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو اور اس طرف کے جو ممالک ہیں وہاں کے اکثر مسلمان مرد یا عورت شادی اسی وقت کرتے ہیں جب وہ حج کر لیے ہوتے ہیں، کمانا شروع کرتے ہیں تو پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت بھی سہولت انہیں دیتی ہے، کچھ پیسے وہ جمع کرتے ہیں، کچھ حکومت دیتی ہے، انہیں حج کرا کر کے لے آتی ہے، وہ حج کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے شادی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بیداری نہیں ہے۔
تو بزرگوں عرض یہی کرنی ہے کہ معاملہ سنگین ہے اور بہت زیادہ سنگین ہے. یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ چلو آیا گزر گیا اور ختم ہو گیا. یہ آخرت کا معاملہ ہے اور نجات کا معاملہ ہے اور جنت و جہنم کا معاملہ ہے, ایمان کا معاملہ ہے. یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پر حج فرض ہو گیا اور ہم نے حج نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو جائے اور ہمارے گھر والے اور دنیا والے یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, بہت سارے لوگ اس میں ہیں, اپنے مجمع میں بھی نیچے کے حصے میں بھی موجود ہے, اوپر کے حصے میں بھی موجود ہوں گے جن کے اوپر حج فرض ہے, لیکن ذرا سی معمولی عذر کو بہانہ بنا کر کے اور ان بہانوں کی بنیاد پر 10 سال گزر گئے ہیں, حج کرنے کو تیار ہے. پورا علاقے سے ایک آدمی بھی حج پہ جانے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک تو خبر نہیں لگی کہ اپنے اس علاقے میں اتنا بڑا علاقہ ہے, اتنے مسلمان بستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو حیثیت دے رکھی ہے, مالدار ہے, جا سکتے حج کرنے کے لیے, لیکن پورے علاقے سے پورے بستی سے ایک آدمی بھی حج کرنے کے لیے جانے کو تیار نہیں. تو بزرگوں اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ ہم حج ادا کریں. اگر ہم حج ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں, اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ اس نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں یا مزید عطا فرما کر کے ڈھیل بھی دے سکتے ہیں. اللہ دونوں طرح کرتے ہیں. بعض آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ اور ناشکری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو, اور بعض آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں فوراً کہ چلو ناشکری کر رہے ہو تمہاری گرفت ہو جائے گی. تو دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. تو خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے. دونوں میں خطرہ ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور ہم حج نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں, مال مزید بڑھ رہا ہے. اور اگر اللہ مال لے رہے تو پھر مزید نقصان ہے کہ حج بھی نہیں کر پائے اور مال بھی ختم ہو گیا. تو اللہ کے واسطے آج کے جمعہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, طلب ہونی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. یہ مہینہ جو ہے کہتے ہیں کہ عاشقوں کا مہینہ ہے, اللہ سے محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے. دل کے اندر طلب ہو, دل کے اندر طلب ہو, دل کے اندر ایک چاہت ہو, ایک آرزو ہو کہ اللہ میرے پاس حیثیت تو نہیں ہے, استطاعت تو نہیں ہے, لیکن اللہ آپ راستہ بنا سکتے ہیں, آپ بلا سکتے ہیں. آپ کے لیے بلانا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کے لیے استطاعت کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے. رب کریم زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں بھی اپنے گھر کی دیدار کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دعاؤں میں مانگنے کا ہم لوگ آج سے ہی روزانہ کا معمول بنا لیں. چاہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہو, ہم روزانہ 500 روپے کماتے ہو, 300 روپے کماتے ہو, کبھی کام پر نہیں جاتے ہو, کچھ نہیں ہمارے پاس, لیکن اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. مانگنے والے جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھر بلا دیتے ہیں. اور جو بہت زیادہ مالدار ہو لیکن طلب نہیں ہے, اللہ سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر اسے ادھر ادھر تو گھماتے ہیں. ڈاکٹروں کے وہ چکر لگائیں گے, ادھر جائیں گے گھومنے کے لیے. ہم سوچے ذرا کہ ہم لوگ استطاعت ہوتی ہے, ادھر گھومنے چلے گئے, ادھر گھومنے چلے گئے, کشمیر گھومنے چلے گئے, 50,000 60,000 روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں, لیکن وہی 70-80 ہزار روپے خرچہ کر کے ہم عمرہ کرنے نہیں جاتے. یہ بھی ہماری کم ہمتی ہے, ہماری بے بسی ہے اور ہماری ناقدری ہے دولت کی کہ جہاں مال کو خرچ کرنا چاہیے اور جس مصرف میں خرچ کرنا چاہیے وہ ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کم حیثیت دیا ہے تو کم از کم عمرے کی نیت کرے, عمرہ کرنے کے لیے جائے. اور اللہ نے بہت حیثیت دی ہے, اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم 40 دن 50 دن 2 مہینے کا خرچہ اپنے گھر والوں کو دے کر کے بیت اللہ جا سکتے ہیں اور حج کر کے آ سکتے ہیں. تو اللہ کے واسطے اس میں تاخیر نہ کرے. اگر ہم بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ آپریشن کرنی ہے, دل میں چھید ہے, آپریشن نہیں کریں گے تو دنیا سے چلے جائیں گے, تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ رک جائیے, پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرا لوں, اپنے بیٹوں کا رشتہ کروا لوں, گھر بنا لوں, اس کے بعد آپریشن کیجیے گا. وہ کہتا ہے رہنے دیجیے, تمام کام بعد میں ہوں گے, پہلے دل کا آپریشن کر دیجیے, زندگی رہے گی تو تمام کام ہوں گے. اسی طرح اللہ نے حیثیت دی ہے تو پہلے حج کر کے آ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے بعد مزید فراوانی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ,
حج کر کے آؤ، پھر اس کے فائدے تم دیکھ رہے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ابھی کہی گئی ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔